أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. کل ہم نے پڑھا تھا صاد کا مخرج. صاد کیا ہے؟ صاد کا مخرج. ایک چیز یاد رکھیں، سواد نہیں ہے. یہ ہونٹوں کو گول کر کے واو کی ساؤنڈ نہیں نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ناٹ سواد، اٹس سود، ٹھیک ہے؟ اسی موٹی آواز کو ہم نے کھینچنا ہے. کیسے؟ سود. آپ ریپیٹ کریں اس کے پیچھے، میں اب بھی بولتی ہوں اور پھر گیپ دوں گی، ٹھیک ہے؟ سود، سود. اور مخرج کیا تھا؟ وہی مخرج تھا جو سین کا تھا. سین کا اور سود کا سیم مخرج ہے. مخرج کیا تھا؟ جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے باہم ملنے والی جگہ سے ٹکراتی ہے تو سود ادا ہوتا ہے. اس کی صفات سین کی صفات سے ڈیفرنٹ ہے. سین ہلکا حرف تھا، ٹھیک ہے؟ کیسے ہونٹوں ہلکا کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو اسٹریچ کر کے اسمائل والے اسٹائل میں. سین، اس، 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 ٹھیک ہے؟ لیکن صاد کیسے ادا ہوگا؟ اس کی آواز پر ہوگی، سیٹی کی آواز بھی ہوگی اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے. اس، 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 ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے ضاد کا مخرج. ضاد کا مخرج جب زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں طرف اوپر کی داڑوں سے ٹکراتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے. جب زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں طرف اوپر کی داڑوں سے ٹکراتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد کی آواز بھی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس مخرج میں علماء کی رائے بہت ایک دوسرے سے مختلف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ضاد کا مخرج موٹے دال کی طرح ہے، جیسے ضاد. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح ہم زال کی آواز نکالتے ہیں اس کو تھوڑا موٹا کرنا ہے، لیکن کلیئرلی اس طرح سے نہ زال ہوگا نہ دال ہوگا. ضاد جو زبان کی سائیڈ ہے، کروٹ ہے. سائیڈ کروٹ کیا ہوتی ہے؟ زبان کی لیفٹ یا رائٹ سائیڈ. وہ اوپر والے جو داڑیں ہیں ہماری رائٹ یا لیفٹ سائیڈ کی طرف لگتی ہے. اب یہ ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب جیسے میں اگر اپنی بتاؤں تو لیفٹ سائیڈ پہ میری زبان کی سائیڈ جو ہے وہ اوپر والے لیفٹ داڑوں سے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹپ نہیں لگنی چاہیے. ٹپ لگے گی تو وہ دال بن جائے گا. دود، دود تو موٹا، دال تو اس کا تو مخرج ہی ڈیفرنٹ ہے نا. اس لیے میرا اپنا جو میں جس طرح سے پڑھتی ہوں وہ ضاد، اس میں دال کی آواز نہیں آتی کیونکہ دال کی آواز بنتی نہیں ہے نا. لیکن بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کافی اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا آپس میں. لیکن جو آپ کا جس طرح دل مانے اس طرح کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ ضاد، میں خود اس چیز کو فالو کرتی ہوں اور جہاں سے میں نے پڑھا الہدا انٹرنیشنل سے، وہاں پہ بھی اسی چیز کو فالو کروایا جاتا ہے. اور میری جتنی بھی اساتذہ اس کے بعد رہی ہیں انہوں نے بھی اسی چیز کو فالو کرایا. تو موسٹلی جو ہے وہ اسی ایکسنٹ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جب زبان کی سائیڈ نے، ٹپ نے نہیں، نوک نے نہیں، سائیڈ نے ٹکرانا ہے اوپر کی رائٹ یا لیفٹ سائیڈ کی داڑوں سے. داڑیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو پیچھے والے چبانے والے بڑے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اندر والے. آپ ذرا ٹرائی کریں ضاد، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہوگی، شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ بسم اللہ پڑھ کے جب اپنے جس طرح سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سی سائیڈ ایزیلی لگ رہی ہے، دائیں یا بائیں، تو دال کی آواز ہرگز نہیں نکلے گی. ضاد ایک مکسچر سا ساؤنڈ ہے لیکن یہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
تھوڑی تھوڑی زال سے ملتی ہوئی ساؤنڈ ہوتی ہے، لیکن زال ہوتا نہیں ہے، کیونکہ زال کے مخرج میں بھی زبان کی ٹپ ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم مخرج چیک کرتے ہیں، مخرج ادا کرتے ہیں. آز، ایز، اوز، آز، ایز، اوز. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس پہ آپ کی پریکٹس بہت ضروری ہے. جو بھی مخرج ہم پڑھیں اس پہ آپ ایٹ لیسٹ کم سے کم 10 ٹائمز پریکٹس کریں. 10 ٹائمز ایک دوسرے کو گھر میں سنائیں، یا اگر خود ہی ہم نے پڑھنا ہے آپ نے تو آپ 10 ٹائمز پریکٹس کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے لیسن بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی کچھ نہ کچھ آپ کا ایکسنٹ بن جائے، آپ کا مخرج کلیئر ہو جائے. صحیح ہے. اور اس پر تو بہت زیادہ آپ نے کام کرتے ہوئے بھی کوشش کرتے رہنا. یہ نہیں کہ بس اب ہم بیٹھیں گے، یہ جی ہم مخرج پڑھ رہے ہیں، نہیں. گھر میں کچن میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی اور اپنا آفس میں کام کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، پریکٹس کرتے رہنا، اس کی جاری رکھنی ہے. آؤز، ایز، اوز. تھوڑا سا شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب زبان عادی ہو جاتی ہے آپ کو خود فیل ہو جائے گا. ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اس کی رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف لگ رہی ہے سائڈ زبان کی، یا لیفٹ سائڈ پہ. تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور جب ہم قرآن کو سیکھنے کا عزم لے کے چلے ہیں، قرآن کو عربک ایکسینٹ میں، عربی لب و لہجہ میں پڑھنے کا ہم نے عزم کیا ہے انشاءاللہ العزیز، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پہ بھی ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ ایک عظیم کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے ہم یہ لیکچر سن رہے ہیں، یہ لیسن سن رہے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب انسان سیکھنے سے کے پروسیس سے گزرتا ہے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ سے نہیں ہوگا، یہ تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتی، یہ بڑا مشکل ہے، تمہارا یہ پرابلم ہے. سم ٹائمز کچھ لوگوں کے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے، یا کسی کے اگلے والے دانت بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوں، یا کوئی بھی ایسے جو کے لحاظ سے کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، نہیں بس میں نہیں کر سکتا. نہیں، ہم نے مخرج کو اپنی طرف سے صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. آگے اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے اور ہماری کوششیں بھی وہ خوب جانتا ہے. تو انشاءاللہ اس بات کی پوری امید ہے کہ جو دوہرے اور دگنے اجر کی بشارت دی گئی ہے کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کو دوہرا ثواب ہوگا. یعنی جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنی ہیں، تو اب آپ تیار ہو جائیں، اللہ کے حکم سے آپ اس قابل ہو گئے ہیں، سیکھنے کے پروسیس میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کو 10 کی بجائے ہر حرف پہ 20 نیکیاں ملیں گی. اور آپ شاید اس چیز کو مس کر رہے ہوں کہ ہم نے کتنی ہماری سپیڈ ہوتی تھی، کیسے سپیڈ سے پڑھتے تھے، اب تو بالکل ایک لفظ نہیں پڑھنے ہو رہا. نو پرابلم، ڈونٹ ٹیک ٹینشن. یو جسٹ ہیو ٹو کنسیڈر اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو کنسنٹریٹ. آپ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر توجہ دے کے آگے گزرنا ہے. انشاءاللہ ہماری پہلی تختی مکمل ہو جائے گی حروف مفردات کی، الگ الگ حروف تہجی کی جو مشق ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلی مخارج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز دوسری تختی کے سٹارٹ کے ساتھ ہی ہم قرآن پاک کو ایک ایک آیت کر کے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم قرآن کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر وہ ہم لاگو کر سکیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو قرآن میں کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی ایک طرف، جو کہ ہے بہت ہی پیارا پارٹ، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. ہم سنت نمبر 6 تک کھانے اور پینے کی سنتوں میں پڑھ چکے تھے کہ جب ہمیں شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے کھانے میں، تو درمیان میں یاد آنے پر ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، شروع میں اور آخر میں اللہ ہی کا نام ہے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے سنت نمبر 7، کھانے اور پینے کی سنتوں میں سنت نمبر 7. اللہم بارک لنا فیہ
وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اس سے بہتر کھلائیے۔ ترمذی شریف اس کا ریفرنس ہے، اور کتنی پیاری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس دعا کو مانگنے سے آپ کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی بہتر کھانے کھلائیں گے اور جنت میں بھی، اور کھانے میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ اور کامن ایک ہم جو دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، اور موسٹلی ہمارے بچوں کو اسکول میں یہی سکھائی جاتی ہے اور ہم نے بھی یہی سیکھی ہے۔ لیکن اب ہم نے کوشش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں ہم، کیونکہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ہم پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کیونکہ ہم اسی کے عادی ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے اب کوشش کرنی ہے کہ یہ جو تیسری دعا ہے یہ بھی ہم نے یاد کرنی ہے، بالکل چھوٹی سی دعا ہے۔ کوشش کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْہُ، اللہم اے اللہ بارک برکت دیجئے لنا ہمارے لیے، اللہم بارک لنا اے اللہ ہمارے لیے برکت دیجئے، فیہ اس میں، کس میں؟ کھانے میں، وَأَطْعِمْنَا اور کھلائیے ہمیں، خیراً بہتر، منہ اس سے، یعنی اس کھانے سے بھی بہتر ہمیں کھلائیے۔ بہت پیاری اور بہت ایزی دعا ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت دیجئے، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْہُ اور ہمیں اس سے بہتر کھلائیے۔ انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ دعا بھی ہم یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں آپ کے سوا، میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔